مخلوق کے معاملات جب خالق کی مرضی کے برخلاف گمراہ عقل کی روشنی میں چلانے کی کوشش کی جائے تو مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گھمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح مسائل کے دلدل میں مزید نیچے سے نیچے تر اترتے چلے جاتے ہیں اور نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جب سے اقوام متحدہ بنی ہے، مہاجرین کا مسئلہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں ایک نہ ختم ہونے والا مسئلہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تاسیس سے ہی دوسری جنگ عظیم کے مہاجرین، تقسیم ہند کے مہاجرین، فلسطین کے مہاجرین، سقوط ڈھاکہ کے بعد کے مہاجرین، افغان مہاجرین، یوگوسلاویہ کے مہاجرین اور اب شامی مہاجرین سمیت قرۂ ارض کے کم و بیش تمام کونوں خدروں سے تھوڑی یا زیادہ تعداد کے مہاجرین دنیا بھر کے اخباروں کے صفحہ اول کی شاہ سرخیوں کے موضوعات ہیں۔ مہاجرین کا وجود پہلے دن سے اگرچہ انسانیت کے ساتھ ملحق رہا ہے اور پہلے نبی علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کل انبیاء علیہم السلام نے ہجرت کی اور اجتماعی ہجرت کی، لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے مہاجرین کے مسائل کو وحی کی تعلیمات کے مطابق حل کیا اور مسئلہ اس خوبصورتی سے حل ہوا کہ پھر اس کی باقیات میں سے ایک ذرہ بھی پیچیدگی کا شکار نہ ہو سکا۔ اس کے مقابلے میں سیکولرزم نے مہاجرین کے مسائل کو عقل کی بالادستی کے فارمولے سے حل کرنے کی کوشش کی اور یہ مسئلہ اب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے اور انسانیت کی چیخیں نکل گئیں، لیکن مہاجرین کا کوئی ایک مسئلہ بھی حل ہونے کا نام نہیں لے پا رہا۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے اتنے بڑے ذیلی ادارے اور اس پر اٹھنے والے بھاری بھرکم ترین اخراجات کے باوجود مہاجرین کا مسئلہ پوری عالمی قیادت کے لیے درد سر بن چکا ہے، جس کا سرا ایک طرف سے پکڑنے کی کوشش میں 10 اور جگہوں پر الجھ جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بارسلونا میں 1,60,000 سے 3 لاکھ تک کی انسانی تعداد میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مظاہرہ یورپ کی سرحدوں پر شدید ترین ٹھنڈ اور یخ بستہ ٹھٹرتی برفانی ہواؤں میں رکے ہوئے مہاجرین کے حق میں مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ ان مظاہرین کو انسانی بنیادوں پر شہروں کے اندر آنے دیا جائے اور انہیں باقاعدہ سے انسانی تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس مظاہرے میں شامل مرد و خواتین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن میں اسپینی حکومت کی بے اعتنائی کے شکوے درج تھے کہ اسپین کے ذمہ دار حکمران طبقے نے اس گھمبیر ترین انسانی المیہ سے آنکھیں موند رکھی ہیں اور انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجرمانہ غفلت کا شکار ہے۔ مظاہرین نے بڑے پرزور انداز میں مطالبے درج کر رکھے تھے کہ مہاجرین کے لیے ملک کے دروازے کھولے جائیں اور انہیں شہروں کے اندر پناہ فراہم کی جائے۔ مظاہرین نے حکومتی اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2015 میں حکومت نے طے کیا تھا کہ 2 سالوں کے اندر 17,000 سے زائد مہاجرین کو پناہ دی جائے گی، لیکن اس دورانیے میں محض 1100 سے کچھ زائد تارکین وطن کو ملک میں جگہ فراہم کی گئی۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق وہاں کی ایک تنظیم ہمارا گھر تمہارا گھر ہے، اور ہوم از یور ہوم نے اس مظاہرے کا اہتمام کیا۔ یہ مظاہرہ بارسلونیا کے شہری مرکز سے ساحل سمندر تک کیا گیا تھا۔ ساحل سمندر کو مظاہرے میں شامل کرنے کا مقصد ایک علامتی اظہار تھا، کیونکہ 2015 میں انسانیت کش سیکولرزم کے ساحلوں پر 5,000 سے زائد تارکین وطن کو سمندر کی بے رحم موجوں نے نگل لیا تھا اور انسانیت کے عالمی ٹھیکیدار انسانی بستیوں پر بمباری کے ذریعے دنیا کی بندر بانٹ میں مشغول تھے۔ دیکھا جائے تو اسپین یورپی ممالک میں سب سے کم ترین مہاجرین کو پناہ دینے والا ملک ثابت ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ شدید ترین عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرے رخ کا تعلق اسپین کے شاندار ماضی کی اس جہت سے ہے جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت جن مہاجرین کے لیے مظاہرہ کیا گیا ہے وہ مسلمان تارکین وطن ہیں، اور اسپین میں فرڈینڈ کے بعد سے آج تک اسلام اور مسلمانوں پر بدترین پابندیاں عائد ہیں، لیکن اب وہاں کے مسلمانوں کی نسل نے گزشتہ صدی کے اواخر سے جمہوری آزادیوں کی آڑ میں اپنے ماضی کے ورثے کے طور پر مسلمانوں کے سنہری دور کو اپنانا شروع کیا ہے، اور اسپین کے مقامی نمائندوں میں کچھ مسلمان کامیاب ہو کر بلدیاتی اداروں تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور ماضی قریب میں
ابن رشد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قرطبہ کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ پس یہ حقیقت ہے کہ اسپین کے باسیوں میں ماضی کی اس روح نے بھی اس مذکورہ مظاہرے میں اپنا کردار ضرور ادا کیا ہوگا، جبکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صدیوں قبل یورپ میں دیس نکالا کیے ہوئے اسلام کی حرارت ان میں اب بھی باقی ہے، لیکن افسوس آج کے مسلمان ممالک میں یہ حرارت ناپید ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ملک شام سے نکلنے والے مہاجرین کو پناہ دینا یورپی ملکوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا یورپ میں بسنے والے شامی مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں، یا یورپیوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت بہت زیادہ متزن ہے، جس کے باعث مہاجرین وہاں کو سدھار گئے؟ ملک شام کے پڑوس میں بسنے والے فرقہ پرست ممالک شامی مسلمانوں پر بمباری کرنے والی یہودی و نصرانی اور الحادی افواج کو تو پناہ دے سکتے ہیں اور ان پر اپنے خزانوں کے منہ تو کھول سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ شامی مسلمانوں کے لیے ان کی وسیع و عریض سرحدیں تنگ پڑ گئی ہیں؟ آخر مشرق وسطیٰ کے ان ممالک میں کس چیز کی کمی ہے کہ ان کا ظرف لٹے پٹے شامی مسلمانوں کے لیے تنگ پڑنے لگا ہے؟ کیا ان کے ریگستان کم پڑ گئے ہیں، یا ان کے تیل کے کنویں خشک ہو گئے ہیں، یا ان کے سونے کے پہاڑ پیتل زدہ ہو گئے ہیں، اور یا ان میں دینی حمیت اور غیرت کی جگہ کفر اور نفاق در آیا ہے؟ خدا کی اور خدا کے فرشتوں کی اور مخلوق خدا کی لعنت ہو ان حکمرانوں پر جو خود تو پیٹ بھر کر سوئیں اور ان کے پڑوس میں لاکھوں کلمہ گو مسلمان موت و حیات کی کشمکش میں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں سیکولرزم کا یہ پھیلایا ہوا خون آشام کھیل اب اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے، اور دنیا بھر میں لگائی گئی یہ آگ اب سیکولر یورپی ممالک تک بھی جا پہنچی ہے، اور اب یورپی ممالک بھی دھماکوں کی زد میں آنے لگے ہیں۔ شامی مسلمانوں کے بچے ماؤں سے بچھڑ کر بے رحم موجوں کے سپرد ہوئے، اور ان موجوں نے ان بچوں کی لاشوں کو انسانیت کے عالمی اٹھائی گیروں کے منہ پر تماچوں کی طرح ساحلوں پر دے مارا، اور دنیا ان شیر خوار بچوں کی معصوم لاشیں دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ لیکن یورپ کے حکمران شدید ترین جان لیوا اور یخ بستہ برفانی ہواؤں میں گھرے ہوئے مسلمان شامی مہاجرین کی قسمت کے فیصلوں کے لیے کانفرنسیں، مذاکرات اور بجٹ ایلوکیشن میں ہی مصروف رہے، اور دوسری طرف قیامت گزر گئی۔ ہائے اس زود پریشاں کا پریشاں ہونا! ظلم کی چکی سیکولرزم کی بالادستی سے جاری ہے، اور مہاجرین کے نام پر بوریاں بھر بھر کر دولت کی بارش کرنے والے عالمی ادارے بھی اس مسئلے کی طرف کسی بھی طرح کی پیش رفت سے آری ہیں۔ دنیا میں ظلم کی حکومت رہے گی تو ظلم سے نالاں لوگ امن کی تلاش میں ملک ملک پھرتے رہیں گے۔ انسان کا خمیر امن و سلامتی سے مستعار ہے، اور یہ امن و سلامتی صرف دین اسلام کی تعلیمات سے ہی میسر ہیں۔ سیکولرزم، لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم، فاشزم، نیشنلزم اور سیکولر مغربی جمہوریت سمیت تمام کتنے ہی تجربات حضرت انسان نے کر کے دیکھ لیے، لیکن سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، اور ہر تجربہ انسانیت کے لیے جان لیوا دکھ درد اور تکلیف کے سوا کچھ بھی نہ دے سکا۔ پس دنیا کو ان حقائق کے تناظر میں یہ مان لینا چاہیے کہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فراہم کردہ نسخہ کیمیائی اس انسانیت کے تمام مسائل کا واحد حل ہے، اور یقیناً عالم انسانیت کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بہر صورت اسی نظام مصطفیٰ کی طرف پلٹنا ہوگا، تب ہی کہیں جا کر خیر کی کوئی صورت بن پائے گی۔ وصال اردو، حق کا راہی